إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ برائیوں سے پاک اور خوبیوں سے مزین زندگی پانے کے لیے، گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی کے بنیادی اصولوں سے متعلق حیات طیبہ کے اس کورس میں پچھلے 2 درسوں میں 2 باتیں ہم نے سیکھی. ایک، اچھی زندگی وہ ہے جس میں انسان کا مقصود اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہو. انسان جو بھی عمل کرے اس عمل میں اس کا مقصود یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. شہرت کے لیے، دنیا کی عزت، دنیا کے مقام، لوگوں کی تعریف، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ جینے والا نہ ہو. وہ اچھا کام کرے تو اچھے انجام کے لیے کرے، اس کا مقصود آخرت ہو، دنیا نہ ہو. اس کا مقصود خالق کو پانا ہو، مخلوق کو نہیں. اور ساری خیر وہیں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کا مطلوب اللہ اور آخرت ہو، کیونکہ انسان کے مقصد کا اس کی کوششوں پر اثر پڑتا ہے. جب مقصد اونچا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں کوششیں بھی اونچی ہو جاتی ہیں، اور جب مقصد گھٹیا ہوتا ہے تو پھر انسان کی کوششوں میں بھی کمتری اور گھٹیا پن آ جاتا ہے. لہذا ایمان ایک انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنا مطلوب اور مقصود اللہ کو بنائے، آخرت کو بنائے. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ انسان اچھی زندگی گزارنے کے لیے کن اصولوں کو اپنائیں. ایک طبقہ وہ ہے جو سماج میں جو چل رہا ہے اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، پانی کے دھارے میں اسی بہاؤ میں خود بہنے لگتا ہے جس میں سماج بہہ رہا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو میجورٹی کو دیکھتا ہے، زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں، اس بھیڑ میں گم ہو کر اپنے آپ کو مخالفت سے بچاتا ہے. وہ تنہا نہیں رہنا چاہتا، وہ سماج میں عزت پانا چاہتا ہے، مخالفت نہیں، تنقید نہیں، تعلقات توڑنا نہیں چاہتا ہے. اسے ڈر ہوتا ہے کہ میں تنہا رہ جاؤں گا، اکیلا ہو جاؤں گا. عزت کا مقام، دنیاوی فائدے چھن جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. اس ڈر کی وجہ سے وہ سماج کے ساتھ، میجورٹی کے ساتھ جیسے وہ چلتے ہیں یہ بھی چلتا ہے. کوئی باپ دادا کے رسم و رواج کو دین بنائے ہوتا ہے، جیسے پرمپرا چلی آ رہی ہے اسی کو ہم فالو کریں گے. اس کے نزدیک باپ دادا کا طور طریقہ، رسم و رواج ہی شریعت کا بدل بن جاتا ہے. وہ اسی کو دین سمجھنے لگتا ہے جو پہلے سے لوگ کرتے آ رہے ہیں.
دوسرا اصول اچھی زندگی کا یہ ہے کہ انسان کی نگاہ دلیل پر ہو. وہ جو بھی کام کرے بھیڑ کی وجہ سے نہ کرے، باپ دادا کے رسم و رواج کی وجہ سے نہ کرے، بلکہ وہ اس لیے کرے کہ اسلام میں وہ ہے. اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ جس چیز کو میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہا ہوں، جس چیز کو میں دین سمجھ رہا ہوں، جس چیز کو میں اللہ سے قریب کرنے والا سمجھ رہا ہوں، جس چیز کو میں آخرت میں کامیاب کرانے والا عمل سمجھ رہا ہوں، کیا واقعی وہ دین ہے یا نہیں ہے. کیونکہ انسان اگر بغیر تحقیق کے کوشش کرے، بعد میں جا کر معلوم ہو کہ جو کوشش تھی وہ غلط تھی، اس سے زیادہ انسان کے لیے پچھتاوے کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ انجام بھی برا ہوا، منزل پر بھی نہیں پہنچا اور سارا سفر ضائع ہو گیا. یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ انسان کوششیں کرے اور ان کو برباد کر دے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان بغیر تحقیق کے عمل کرنے لگتا ہے. تو اچھی زندگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو وہی راستہ چلے جس سے اللہ ملتا ہے، جس سے آخرت کی کامیابی ملتی ہے. پہلے تحقیق کریں، اس کے بعد عمل کریں. اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، وہ بدعات سے بچے. اپنی عقل سے کسی چیز کو اچھا قرار نہ دے، بلکہ کسی بھی چیز کو اچھا قرار دینے کے لیے دیکھے کہ کتاب و سنت کی دلیل ہے یا نہیں. اچھا وہ ہے جس کو اللہ اس کا رسول اچھا بتائے، نہ کہ سماج مختلف ادوار میں کروٹیں بدلتا رہتا ہے. کل جو برا تھا آج اچھا بن جاتا ہے، آج جو اچھا ہے کل بے قیمت ہو جاتا ہے. دین کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے. دین ہر دور میں اپنی شان کے ساتھ قائم رہتا ہے. لہذا انسان دیکھے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر وہ بدعت ہے تو عمل برباد ہوگا، لیکن گناہ لازم آئے گا. اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان غلط راستوں کو نہ اپنائے، منمانی نہ کرے، اپنی عقل سے طے نہ کرے کہ وہ کیسے اچھا بن سکتا ہے. اچھا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، رسول بھیجا، تاکہ اس کتاب کو ہم پڑھیں اور رسول کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. تو بہتر زندگی کے لیے بہترین انسان کو دیکھنا اور اس کی تعلیمات کو سیکھنا ضروری ہے. بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہذا بہتر بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ دو بہت بنیادی اصول ہیں. باقی ساری باتیں اس کتابیں ہیں. یہ دو بہت اہم اصول ہیں. آج ہم تیسری چیز دیکھیں گے جو اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور وہ توبہ اور ندامت ہے. ایک انسان اس سے غلطی ہوتی ہے، اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کا ماضی بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے. بہت سے لوگ آج بھی غلطی پر قائم ہوتے ہیں. کبھی پوری زندگی میں بگاڑ ہوتا ہے، کبھی زندگی میں اچھائی ہوتی ہے، اور کسی ایک چیز میں، دو چیزوں میں انسان ہمیشہ گھسٹتا رہتا ہے، لڑکھڑاتا رہتا ہے، بہتر بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے. انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ایک انسان وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد نادم ہو، پچھتائیں، افسوس کریں، اور اس غلطی کے تدارک کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے کوشش کریں، اپنی اصلاح کے لیے کوشش کریں. دوسرا انسان وہ ہے جو غلطی کو اپنی عادت بنا لے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ
گھمنڈ میں آ کر اپنی غلط کو بھی صحیح بتانے لگے ہیں اور صحیح کو غلط ثابت کرنے میں پوری طاقت لگاتے ہیں. ایسی زندگی دنیا کی جہنم ہے، کیونکہ ایسا انسان، اس کا دل جب پتھر ہو جاتا ہے تو ایسے انسان سے اعلیٰ جذبات چھین لیے جاتے ہیں. وہ اعلیٰ کیفیات محسوس نہیں کر سکتا ہے، وہ مشین کی طرح بن جاتا ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اپنی غلطیوں پر پچھتاوا اور احساس ہو. احساس بہت بڑی چیز ہے. غلطی کون نہیں کرتا ہے، لیکن بہت اہم چیز یہ کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو. یہی وہ احساس ہے جو انسان کو اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا بناتا ہے. پھر انسان بعض اوقات غلطی کر کے بھی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلطی کرنے کے بعد جو پچھتاتا ہے، رو دھو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کر لیتا ہے. بعض اوقات غلطیاں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کیسے؟ آدمی گناہ کرتا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اس غلطی کے بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، پچھتاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. راتوں کی کروٹیں بدلتا رہتا ہے اپنی غلطی کے احساس میں کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. رو دھو کے کسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس احساس کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کے استغفار کی وجہ سے، اس کی ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے قریب کر لیتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. دوسروں کو جو اس نیکی کو نہیں کر پاتے یا ٹھیک سے نہیں کر پاتے، ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اس کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، اور دوسروں کی حقارت اس کے دل میں ہوتی ہے. وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سے قریب ہونے کا راستہ تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے. بڑا بن کے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے. واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ سے قریب ہو جا. سجدے کی حالت میں انسان اپنی پیشانی، اپنی ہتھیلیاں، اپنے گھٹنے، اپنے پاؤں کی انگلیاں، سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود زمین پر بچھا دیتا ہے. حتیٰ کہ وہ ناک، جس کے بارے میں آدمی بہت گھمنڈ کرتا ہے، ہمیشہ ناک بچا کے اونچی کر کے چلتا ہے، پیشانی اونچی کر کے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، وہ ناک بھی آدمی زمین پر رکھ دیتا ہے کہ میرے رب کے لیے میری ناک بھی میں زمین پر رکھ دوں گا. اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان گھمنڈ میں آ کر نیکی کر کے گھمنڈ کرتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. لہٰذا زندگی میں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اگرچہ نیک بنے، تقوی کا اہتمام کرے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہونا چاہیے. یہ احساس ایک تو اللہ سے قریب کرتا ہے، دو آئندہ زندگی کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے. اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو احساس ہو غلطی کا. جس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، وہ اللہ سے معافی کیوں مانگے؟ توبہ صرف الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے جو گرامیٹیکلی بالکل صحیح ہوں لیکن کیفیات سے عاری ہوں. توبہ دراصل اس احساس کا نام ہے کہ میں نے کچھ برا کر دیا جو میرے رب کو پسند نہیں. اب اس برائی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، کسی طرح سے میں اس کو منا لوں. اگر اس کو نہ منایا تو میری بربادی میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ندامت، یہ افسوس کہ کیا کر دیا میں نے،
کتنی بڑی غلطی کر دی میں نے راستہ چھوڑ دیا جس پر مجھ کو چلنا چاہیے تھا، اب اللہ سے قریب ہونے کی بجائے میں دور ہو جاؤں گا۔ یہ جو ڈر، احساس، افسوس، ریگریٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ریمورس جس کو آپ کہتے ہیں، کہ اندر سے انسان کو تکلیف ہونا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا، اس کو ندامت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ یعنی توبہ کا اصل حصہ، جیسے انسان کی روح ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی طرح سے توبہ میں اصل چیز ندامت ہے۔ ندامت کا معنی ہوتا ہے اپنے کیے پر پچھتانا، افسوس کرنا، اپنی غلطی کا احساس ہونا۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، اور وہ ہے اپنی غلطی کا احساس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جو انسان کے دل کو ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر، پھر اگر وہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیں اور استغفار کرے، سقل قلبہ، اس کا دل پھر سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ فإن زاد زادت، لیکن اگر وہ توبہ کرنے کی بجائے، گناہ چھوڑنے کی بجائے، اللہ سے استغفار کرنے کی بجائے اور گناہ کر بیٹھے ایک کے بعد ایک، فإن زاد زادت، اگر گناہ پھر سے کرتا ہے، گناہ میں زیادتی ہوتی ہے تو دھبا بھی دل پر اور بڑھ جاتا ہے، چھوٹا سا دھبا بڑا بن جاتا ہے۔ فذلک الران الذی ذکرہ اللہ فی کتابہ، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کے نتیجے میں، ان کی کمائی کے نتیجے میں۔ ما کانوا یکسبون، کمائی، گناہ انسان کی اپنی کمائی ہوتا ہے، وہ زبردستی پیدائشی طور پر اس پر تھوپی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی گناہ انسان کا ہوتا ہے اس کی اپنی کمائی ہوتا ہے۔ جیسے نیکی کمائی ہوتی ہے ویسے گناہ بھی انسان کی کمائی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ انسان گناہ کماتا ہے کوشش کر کے، لیکن اس گناہ کے نتیجے میں نہ صرف اس کا نامہ اعمال خراب ہوتا ہے بلکہ اس سے پہلے اس کا دل خراب ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے برائی کیا ہوگی کہ انسان کا دل دھبے والا بن جائے۔ انسان اپنے لباس پر دھبا برداشت نہیں کرتا، انسان اپنے چہرے پر داغ برداشت نہیں کرتا، لیکن دل کا دھبا لباس اور چہرے کے دھبے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ حق کو دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے بعد والی آیت کیا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ پہلی آیت میں ہے کہ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کے نتیجے میں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں دل پر زنگ لگ گیا، جو دنیا میں حق کی معرفت میں رکاوٹ ہے۔ لیکن یہ چیز اتنی دور لے گئی کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ نہیں وہ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے حجاب میں ڈال دیے جائیں گے، وہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ جو دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم رہا وہ آخرت میں رب العالمین کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں حق کی معرفت اور حق کو دیکھنے سے محروم کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کی وجہ سے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے،
جیسے آنکھ پر پردہ پڑتا ہے. دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، لیکن حق کو دیکھنے کے لیے دل ہے. یہ دل جب اندھا ہو جاتا ہے تو انسان حق کو نہیں دیکھ پاتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. دیکھیے، معلوم ہے کہ دل بھی دیکھتا ہے، دل حق کو دیکھتا ہے، لیکن جس کا دل اندھا ہو جائے قیامت کے دن وہ بھی اندھا اٹھایا جائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. کتنی سخت آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے اعراض کرے. اللہ کی طرف سے حق آیا، اللہ کی طرف سے نصیحت آئی، لیکن اس کو اس نے اوائڈ کیا، نظر انداز کر دیا، اعراض کیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے اعراض کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے دنیا میں ایک تنگ زندگی ہے، گھٹن کی زندگی وہ جیے گا جب حق کو چھوڑ کے جیے گا. پیس آف مائنڈ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے اور سیدھے راستے کو نظر انداز کر رہا ہے جبکہ راستہ دکھائی دے رہا ہے. اللہ کی نصیحت سامنے ہے لیکن آنکھیں بند کر لی ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا میں اس نے آنکھیں بند کر لی، اعراض کیا. سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے. یہاں کا اندھا پن وہاں اندھا بن کے اٹھنے کا ذریعہ بنے گا. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں دیکھنے والوں میں سے تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ایسا اس لیے کہ تیرے پاس ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں آئیں لیکن تو نے انہیں چھوڑ دیا، بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسی طرح سے تجھ کو بھی بھلا دیا جائے گا. تو نے ہماری طرف سے آنے والے حق کو چھوڑ دیا، آج ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف مفسرین نے کہا یہاں پر نسیان کا معنی بھولنا نہیں ہے، اللہ کسی کو بھولتا نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، لیکن عربی زبان میں نسیان کا معنی ترک کا بھی ہوتا ہے، چھوڑ دینا، بھلا دینا. تو نے چھوڑا، ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا، اب تیری کوئی مدد نہیں ہوگی، تیری سنی نہیں جائے گی. تو نے اعراض کیا تو اسے اعراض کیا جائے گا. تو جب انسان دل سخت ہو جاتا ہے، دل پر پردہ پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ پردہ انسان کو حق بات کے، سچائی کے دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ رکاوٹ انسان کے لیے آخرت کے اندھا پن کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دل پر لگے ہوئے زنگ کا علاج کیا ہے؟ حدیث میں وہی بات بتائی گئی ہے، ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبہ، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے اور اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس برائی سے نکل آتا ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اس کا دل پھر سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ گناہوں کا زنگ اور گناہوں کے دھبے جو دل پر لگتے ہیں ان کو دھونے کا ذریعہ توبہ ہے، توبہ و استغفار ہے. اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ایسا ہے جیسے نجاست میں گرا ہوا انسان نکل کر غسل کر لے، وہ پھر سے ویسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے.
لہٰذا زندگی میں ڈھٹائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے معافی مانگ کے غلطی کے احساس کے نتیجے میں توبہ و استغفار ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی انسان گناہوں سے غلطیوں سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے جس میں بہت سخت بات بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں امید کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ دیں، اللہ سے استغفار کریں، اس کا دل اپنی اصل حالت پر لوٹ آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ کے بعد بھی ایک ایمان والے کے لیے امید باقی ہے توبہ و استغفار کے ذریعے سے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی اولاد یعنی انسان سب کے سب خطا کار ہیں، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ التوابون، یہاں التائبون نہیں کہا گیا، تائب اور تواب میں فرق ہوتا ہے، یہ فعال کے وزن پر ہے، اور جب بھی کوئی لفظ عربی زبان میں اس طرح سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے بار بار کرنے والا۔ تواب اور تائب میں فرق یہ ہے، تائب توبہ کرنے والا، لیکن تواب جو بہت توبہ کرتا ہو، بار بار توبہ کرتا ہو۔ معلوم ہے کہ انسان کی زندگی میں توبہ کا کثرت سے ہونا انسان کو اچھا بناتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ توبہ کرنے والے کا گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے اندر گناہ سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ گناہ سے معافی مانگنا، اللہ سے گناہ کے بارے میں معافی مانگنا، اس گناہ کی حقارت اور اس گناہ سے نفرت دل میں پیدا کرتی ہے، اور بچنے کے لیے انسان کے دل کو اور مضبوط بناتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین وہ ہیں جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کریں، اور جب بھی غلطی ہو تب توبہ کریں۔ غلطی سے توبہ کرنے میں دیری نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کا بھروسہ نہیں۔ انسان بعض اوقات غلطی پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ ٹالتا رہتا ہے ایک اچھے وقت کے لیے، یا توبہ کرنے سے ڈرتا ہے اس احساس کی وجہ سے کہ شاید گناہ پھر سے ہو جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تو گناہ نہیں چھوڑتا تو توبہ کیوں چھوڑ دی؟ ہلاکت کا ذریعہ تیری زندگی سے نہیں نکلا تو تو نے حفاظت کا ذریعہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر تجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا ہے تو توبہ کرتا رہ، امید ہے کہ اس توبہ کے ذریعے سے تیرا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ جب بار بار گناہ ہوتا ہے تو بار بار توبہ بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں اور اللہ کی توفیق سے وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس انسان میں خیر ہے جو توبہ کرتا ہے۔ غلطی کون نہیں کرتا ہے، لیکن غلطی سے لوٹ آنا یہ انسان کو اچھا بناتی ہے، یہ اچھا بناتا ہے۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ایسا کوئی نہیں جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ پرفیکشن کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر پرفیکشن ہے تو پھر اس اعتبار سے ہے کہ انسان غلطی ہونے کے بعد اس کی بھرپائی کرنا بھی جانتا ہو۔ ہر انسان سے کوتاہیاں، کمیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا تدارک یہ ہے، اس کی بھرپائی یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرنے والا بن جائے، کیونکہ انسان کے لیے یہ کیفیت بھی ضروری ہے۔ اپنی کمیوں کا احساس ہونا انسان کے گھمنڈ کو توڑتا ہے۔ گھمنڈ انسان کو اندھا بناتا ہے اور اس سے غلطیاں کرواتا ہے، اس سے ظلم کرواتا ہے۔ لیکن جب انسان کو اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے تو ایسا انسان گھمنڈ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسروں پر فخر نہیں جتاتا۔ جس انسان کو اپنی کمیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے وہ دوسروں پر فخر جتانے والا بن جاتا ہے،
اور ایسا انسان نہ صرف اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اپنی کمیوں کا احساس دوسروں کی کمیوں کو نظر انداز کرنے والا بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو خود چاہتا ہے تیری کمیوں کو نظر انداز کیا جائے، تیری غلطیوں کو معاف کیا جائے، تو خود بھی ویسا بن۔ یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب اپنی غلطیوں پر نگاہ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم صفت ہے جو اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے، جو ایک طرف تو بندے کا تعلق اللہ سے درست کرتی ہے، دوسری طرف اسے دوسروں کے ساتھ بھی نبھاؤ کرنے والا بناتی ہے۔ اگر انسان صرف اپنی خوبیوں پر نگاہ رکھے، اپنی کمیوں پر نہیں، وہ دوسروں کی حقارت اپنے دل میں پیدا کر کے دوسروں کو جھڑکنے والا بنتا ہے۔ لیکن جب اپنی کمیوں پر نگاہ ہوتی ہے تو ایسا انسان دوسروں کو بھی برداشت کرنے والا بنتا ہے، معاف کرنے والا بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ معلوم ہے کہ جس انسان کے دل میں لوگوں کے بارے میں احساس ہو کہ سب سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، ان سے بھی ہو گئی، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں معاف کر رہا ہوں اللہ بھی مجھ کو معاف کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی، کسی اور کیا ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ انسان جب غلطیوں سے توبہ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، بلکہ وہ ترقی کر کے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اس سے غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر علم کے پیدا کیا، جو غلطیوں کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس رکھا جو غلطیوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر دنیا میں ایسی زمین پر ایسی دنیا میں انسان کو رکھا جس میں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے، آخرت سے، زندگی کے مقصد سے غافل کر کے اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور انسان کو ایسا بنایا کہ وہ بھولتا بھی ہے، غلطیاں اس سے ہوں گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود پھر مزید شیطان بھی ہے، بگڑا ہوا ماحول بھی ہے، انسان کی زندگی کی مجبوریاں ہیں، انسان کے جذبات ہیں، ایک چیز کرنے جاتا ہے دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے، ایک ساتھ سب سنبھال نہیں سکتا ہے۔ تو انسان سے اس کے نتیجے میں زندگی میں غلطیاں ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ان غلطیوں پر وہ ٹکا رہے اور ان غلطیوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے تو ایسا انسان گویا کہ ان غلطیوں پر راضی ہو جاتا ہے اور زندگی میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ غلطیوں پر باقی رہتا ہے اور زندگی اسی غلط راستے پر چل پڑتی ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں پاک صاف رہنے کو نمبر 2 پر بیان کیا گیا اور توبہ کو نمبر 1 پر۔ جسمانی اعتبار سے پاک صاف رہنا، نجاست سے اپنے جسم کو بچانا، غسل کرنا، وضو اور اسی طرح سے غسل کرنا، نہانا، یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کو پاک کرتی ہیں۔ مزید یہ کہ انسان کپڑوں کو پاک رکھتا ہے، یہ ظاہری پاکیزگی ہے۔ لیکن توبہ انسان کے دل کو پاک کرتی ہے۔ جیسے جسم غسل کا محتاج ہے پاکیزگی کے لیے، اسی طرح سے انسان کا دل بھی محتاج ہے پاکیزگی کا۔ دل کے لیے غسل کیا ہے؟ دل کے لیے غسل توبہ ہے۔ اگر انسان کا جسم پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، لیکن دل پاک نہ ہو تو ایسا دل اللہ سے مانوس نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا دل اللہ سے قربت کے مراتب اور منازل طے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں پاکیزگی ہو۔ یہ پاکیزگی توبہ کے ذریعے سے آتی ہے، کیونکہ گناہ کے اثرات دل کو بگاڑ دیتے ہیں، توبہ دل کو سدھارتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پاکیزگی سے بھی پہلے توبہ کا ذکر کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ ظاہری پاکیزگی سے بھی بڑھ کے اللہ کے نزدیک دل کی پاکیزگی ہے، توبہ ہے، جس کے ذریعے انسان کی روح پاک ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی ظاہری پاکیزگی سے بھی زیادہ اپنی باطنی، اپنے اندر کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے ہم اچھے دکھیں، اس کے لیے ہم نہاتے دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اچھے دکھنے کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کتنے خوبصورت، کتنے مالدار، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کے لیے ہم نے اپنی صورتوں کو بہتر بنا لیا، لوگوں کے لیے ہم نے لباس کو اچھا بنا لیا، مہنگے سے مہنگا کپڑا خریدا تاکہ سماج میں ہم عزت دار کہلائیں، سماج میں ہماری پذیرائی ہو، لوگ ہم کو ایسی نگاہ سے دیکھیں جس میں اشتیاق ہو کہ ہم کو بھی ایسا ملے تو کتنا اچھا۔ لیکن آپ دیکھیں دل ہمارا اگر پاک نہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اپنے دل کو ہم نے کیسا بنایا ہے؟ توبہ کے ذریعے اپنے دل کو پاک کیا، یہ نہیں، یہ اسی طرح سے ایک کے بعد ایک اس میں بیماری کے جراثیم پنپ رہے ہیں اور دل میں سڑان پیدا ہو گئی، بدبودار ہو گیا دل ہے۔ حسد، تکبر، اور اسی طرح سے ریاکاری اور کینہ، کپٹ، اور اسی طرح سے بہت ساری خرافات دل کے اندر پنپتی رہتی ہیں اور دل کو بدبودار کر دیتی ہیں، سڑان اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ توبہ کے ذریعے سے دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں۔ اگر توبہ انسان نہ کرے، ایسا انسان ظالم ہے۔ بلا شبہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے جب جنت میں اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا اور لباس اتر گیا تو احساس ہوا کہ ہم نے کچھ غلط کام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع ہوئے اور اللہ سے توبہ کی۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اپنی کوتاہی کا احساس اور اعتراف ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اپنی کوتاہی کا احساس اللہ سے قریب کرتا ہے اور معافی کا دروازہ کھولتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو احساس نہ ہو، وہ اللہ سے توبہ نہ کرے، ایسا آدمی ظالم ہے، یہ واقعی ظالم ہے جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کریں یہی لوگ واقعی ظالم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جب توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرنے والا اگر توبہ کر لے، ظالم نہیں ہے، وہ تائب ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، وہ محبوب بن جاتا ہے اللہ کا جب غلطی کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن توبہ نہ کرے اور غلطی کرتا چلا جائے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کریں یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات میں اللہ نے کہا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی، عذاب آیا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تضرعوا، کیوں نہیں گڑ گڑائے وہ لوگ؟ معلوم ہے کہ جب مصیبت زندگی میں آئے تو بندے کے لیے عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا بنے، آہوزاری کرنے والا بنے، رونے دھونے والا بنے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ہماری طرف سے جب سختی آئی تو ہماری طرف گڑ گڑانے والے کیوں نہیں بنے؟ ولکن قست قلوبہم،
لیکن حال یہ ہو گیا ان کا کہ اللہ کے آگے رونے دھونے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے ان کے دل سخت ہو گئے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور شیطان نے جس کام کو وہ کر رہے تھے، جن برائیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، شیطان نے ان کی برائیاں ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دی ہیں. ایک تو دل سخت ہو گئے، دوسرے اپنے گناہ ان کو صحیح دکھنے لگے، ڈھٹائی ان کے اندر پیدا ہو گئی، احساس ختم ہو گیا اور شیطان کے شکار ہو گئے. شیطان نے ان کے غلط کو بھی صحیح دکھانا شروع کر دیا. کیا غلط کر رہا ہوں میں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. پھر حال یہ ہو گیا کہ جب ہماری نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. جو نصیحت ہم نے ان کو کی تھی اس کو انہوں نے بھلاوے میں ڈال دیا، اوائڈ کرنا شروع کر دیا. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، دنیوی اعتبار سے پھر خوب ملنے لگا. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. پھر یہاں تک کہ جب کہ وہ ناز کرنے لگے، مزے میں آ گئے ان نعمتوں پر جو ہم نے ان کے لیے دے رکھی تھیں، جب اس میں کھو گئے، جب موج مستی میں مشغول ہو گئے، اخذناہم بغتۃ. ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، ہم نے اچانک ان کو عذاب میں دبوچ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. تو جیسی عذاب ان پر آیا اچانک مایوس ہو کر رہ گئے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. یہ انسان کی کہانی ہے کہ انسان مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس لیے تاکہ انسان جاگے، کہیں کچھ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اللہ سے اپنے حال کی درستگی کے لیے دعا کرے. لیکن ایسا اگر آدمی نہ کرے، دل سخت ہو جاتا ہے. رونے کے وقت پہ نہ روئے اللہ کے آگے، دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر سختی جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو غلط بھی صحیح دکھنے لگتا ہے، غلطی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، شیطان کو اس پر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کے گناہوں کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے. پھر انسان اللہ کی نصیحتوں کو بھول جاتا ہے، کیونکہ نصیحتیں اس کے سامنے آتی ہیں، دل کی سختی کی وجہ سے اور شیطان کی تلبیس کی وجہ سے وہ اللہ کی آیات کو، نصیحتوں کو صحیح طور پر دیکھ نہیں پاتا، ان کو سمجھ نہیں پاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ پھر اس کے بعد جب نعمتیں آنے لگتی ہیں تو اور بھی دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں. نعمتیں اس کو اور غافل کر دیتی ہیں، نعمتیں اس کو اور اللہ سے دور کر دیتی ہیں، موج مستی میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر یہاں تک کہ وہ فخر کرنے لگتا ہے، ناز کرنے لگتا ہے اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر، اور اللہ اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے. ایسا پکڑتا ہے کہ اس کے پاس کوئی راستہ بھاگنے کا نہیں ہوتا ہے، مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. یہ انسان کی کہانی ہے. یہاں پر سوچنے کی چیز یہ کہ اللہ نے شروع میں جو بات کہی اس کو یاد رکھنا چاہیے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. جب ہماری طرف سے سختی ان پر آئی تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے آگے گڑ گڑانے والے بنے ہیں. معلوم ہے کہ جب برے حالات آتے ہیں تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی کہ واقعی ندامت توبہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار. گناہ سے توبہ کیا ہے؟ کیا توبہ گالوں پر ہاتھ مار لینے کا نام ہے؟ کیا توبہ صرف زبان سے کچھ کلمات کے کہہ لینے کا نام ہے؟ اللہ معاف کرے. رسمی طور پر کچھ باتوں کے دہرانے کا نام توبہ ہے؟ نہیں. توبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ندامت پیدا ہو. الندم توبہ، ندامت توبہ ہے. ندامت اپنی غلطی کا احساس، اپنی غلطی پر افسوس. یہ افسوس اصل توبہ ہے، یہ توبہ کی روح ہے. جیسے انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، صرف جسم ہو اور روح نہ ہو مردہ لاش ہے. وہ غلطی کے توبہ کے الفاظ زبان پر ہوں، دل میں احساس نہ ہو تو اس جسم کی طرح جس میں روح نہیں ہے.
اصل توبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں غلطی کا احساس ہو. التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار. غلطی سے توبہ یہ ہے، غلطی پر توبہ یہ ہے، گناہوں سے توبہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوں. ایک، اپنی غلطی پر ندامت ہو، ریگریٹ ہو، افسوس ہو، اور دو، وہ اللہ سے اس غلطی پر مغفرت کی دعا کرنے والا بنے. غلطی تو ہو گئی، اب کیا؟ احساس ہو، اور احساس اس کو کھڑا کرتا ہے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے. تو توبہ یہ ہے کہ ایک انسان کو شرمندگی ہو، اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، اور دوسرا یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، مغفرت کی دعا کرے. امام البیہقی نے اس کو اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. ابن منظور رحمہ اللہ فرماتے ہیں لسان العرب میں، جو عربی زبان کی ڈکشنری ہے، کہتے ہیں التوبۃ الرجوع من الذنب. توبہ گناہ سے واپس لوٹنے کا نام ہے. یہ بھی نہیں کہ انسان توبہ کر رہا ہو، اللہ معاف کرے، اور اللہ معاف کرے کہتے ہوئے وہ گناہ کے راستے پر باقی رہے. ایک انسان اگر گاڑی میں بیٹھ کے غلط جا رہا ہو اور اس کو معلوم ہو جائے کہ میں غلط جا رہا ہوں، ایسا آدمی واپس لوٹتا ہے. اس واپس لوٹنے کا نام توبہ ہے. وہ آدمی ایسا نہیں کرتا ہے کہ افسوس کرتا ہے اور سیدھا چلتا جاتا ہے. اس کو احساس ہونے کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے، اپنا راستہ بدلتا ہے. تو حقیقت توبہ کی کیا ہے؟ اپنی غلطی کا احساس اور راستہ بدلنا. غلط راستے پر جانا، ترک کر کے سیدھے راستے پر آ جانا، یہ توبہ ہے. توبہ کا عربی معنی اگر ڈکشنری میں آپ کھول کر دیکھیں تو توبہ کا معنی ہے رجوع. الرجوع من الذنب، گناہ سے واپس لوٹ آنا. غلط جا رہا تھا، واپس لوٹ کے آ جانا. تو توبہ میں رجوع کا معنی ہے. الراغب الاصفہانی کہتے ہیں والتوبۃ فی الشرع، توبہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. اگر صحیح طور پر کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو 4 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. الراغب الاصفہانی کہتے ہیں، ان کی کتاب مفردات القرآن، قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے معنی کیا ہیں اس پر وہ کتاب ہے عربی زبان میں. کہتے ہیں والتوبۃ فی الشرع، شریعت میں یعنی اسلامی ٹرمینالوجی میں توبہ کیا ہے؟ والتوبۃ فی الشرع، نمبر 1 ترک الذنب لقبحہ، گناہ کو اس کے برا ہونے کی وجہ سے چھوڑنا، مجبوری کی وجہ سے نہیں، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے نہیں. بعض اوقات انسان چوری کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، چوری نہیں کی، گناہ کو چھوڑا لیکن لوگوں کی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے، لوگوں کی شرمندگی کی وجہ سے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑے، یہ غلط ہے، مجھ کو نہیں کرنا چاہیے. ترک الذنب لقبحہ، گناہ کو اس گناہ کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا، دل میں اس کو برا ماننا. نمبر 2 والندم علی ما فرط منہ، جو کچھ بھی افراط، جو کچھ بھی حدیں پار کرنا اللہ کے معاملے میں، جو کچھ بھی برائی سے ہو گئی اس کے بارے میں انسان کو ندامت بھی ہو. نمبر 1 حال میں گناہ کو چھوڑنا. نمبر 2 ماضی پر پچھتانا، ندامت کرنا جو کچھ بھی اس سے ہو گیا اس پر پچھتانا. نمبر 3 والعزیمۃ علی ترک المعاودہ، دل میں پکا ارادہ کرنا واپس نہیں لوٹوں گا، یعنی گناہ میں واپس نہیں جاؤں گا. یہ فیوچر کے لیے یاد رکھیں. حال کے لیے کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا. ماضی کے لیے کیا ہے؟ گناہ پر نادم ہونا، افسوس کرنا، گزرے ہوئے پر پچھتانا. مستقبل کے لیے کیا ہے؟ فیوچر کے لیے کیا ہے؟ آئندہ نہیں کروں گا کا پکا ارادہ کرنا. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. پاسٹ کے لیے ندامت، پریزنٹ کے لیے گناہ چھوڑنا، فیوچر کے لیے آئندہ نہیں کروں گا، اس کا عزم کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ، ریزولوشن جیسے بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں. نمبر 4
وتدارک ما امکنہ ان یتدارک من الاعمال بالاعادہ، اور جو بھی غلطی اس سے ہو گئی، جو بھی چھوٹ گیا اس کو کرنا، جو بھی چھوٹ گیا اس کو کرنا، یعنی جو غلطی اس سے ہو گئی ہے اس کی بھرپائی اگر ممکن ہو بھرپائی کرنا۔ جیسے مثلا اگر کسی نے غلط نماز پڑھ لی، واپس سے اس کو پڑھنا، تو جو غلط ہو گیا اس کی بھرپائی کرنا، یا کسی پر ظلم کیا، اس کا مال چھین لیا، اس کا مال اس کو لوٹا دینا، اس کا مال اس کو لوٹا دینا۔ تو اس طرح سے جو غلط اس نے کیا ہے، فرائض کا ترک ہو یا محرمات کا ارتکاب ہو، اگر اس کی بھرپائی کا کوئی راستہ ہے تو اس کی بھرپائی بھی کرنا، اس کی بھرپائی بھی کرنا۔ وَتَدَارُكِ مَا أَمْكَنَهُ أَن يَتَدَارَكَ مِنَ الْأَعْمَالِ بِالْإِعَادَةِ فَمَتَى اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعُ فَقَدْ كَمُلَتْ شَرَائِطِ التَّوْبَةِ، کہتے ہیں کہ جب یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں تو توبہ کی شرطیں پوری ہو گئیں۔ ان چار چیزوں کو جمع کرنے کا نام توبہ ہے۔ نمبر 1، ماضی کے بارے میں افسوس، ندامت، حال میں گناہ کو ترک کرنا، مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور 4، جو کچھ بھی ہوا اس کی بھرپائی اگر ممکن ہے تو بھرپائی کرنا۔ کرنے کا کام نہیں کیا تھا باقی ہے کرنا، نہ کرنے کا کام کیا تھا اور اس کی بھرپائی ضروری ہے، بھرپائی بھی کرنا ہے۔ کبھی گناہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے، اور کبھی گناہ بندے اور بندے والا ہوتا ہے۔ تو جس راستے سے بھی توبہ ہے اس راستے سے توبہ کرنا ہے۔ کسی کا مال چھینا، کسی کو مارا پیٹا، یا کسی کو اس طرح سے کوئی کام کر دیا، اس سے معافی مانگ لینا، یا اس کی کوئی چیز چھینی تھی اس کو واپس لوٹانا، مال ہڑپا تھا، زمین ہڑپی تھی، جو بھی کیا تھا اس کو واپس لوٹانا۔ تو اس طرح سے یہ چار چیزیں اگر جمع ہو جائیں اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے بارے میں یا استغفار کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تمہاری خطائیں اتنی ہو جائیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی ہو جائیں، کہ اگر تم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر ڈھیر لگا جائے تو وہ ڈھیر آسمان تک پہنچ جائے گا، ثم تبتم، پھر اس کے بعد تم توبہ کرو، لتاب علیکم، تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تم پلٹ آؤ تو اللہ بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، بعض اوقات انسان سے ماضی میں بہت سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اتنا میں نے گناہ کیا، اب کیسے معاف ہوگا یہ؟ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا ڈھیر لگا دیا جائے تو آسمان کی اونچائی تک پہنچ جائیں گے، لیکن تیری توبہ اگر سچی ہے تو رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تجھ کو معاف کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ چاہے کتنے ہی ہوں، وہ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے کرے اور استغفار کرے اور نادم ہو اور ان گناہوں کو چھوڑ دے، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ نہیں کروں گا، ایسے انسان کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ سے مایوس بھی نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشیطان قد قال وعزتک یا رب، شیطان نے اللہ سے کہا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں باقی رہے، جب تک وہ مرتے نہیں میں پوری طاقت لگا کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اس پر اللہ نے کیا کہا؟ فقال الرب، رب العالمین نے فرمایا، وعزتی وجلالی، میں بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں،
لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی جب تک وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا مغفرت کا حصول انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو ایک انسان جتنے بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہوں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نا امید ہو جائے۔ دیکھیے ندامت اور ہے، نا امیدی اور ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نادم ہوتا ہے لیکن یہ ندامت اس کی زندگی کو بگاڑ دیتی ہے، اتنا پریشان کہ نادم ہو رہا ہے، غلطیوں پر پچھتا رہا ہے کہ اس کا فیوچر خراب ہو جائے، اسی میں پڑا ہوا ہے اور ڈپریشن میں چلا گیا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ندامت ایسی صحیح ہے جو انسان کے مستقبل کو بہتر بنائے، ایسی ندامت ٹھیک نہیں ہے جو انسان کے حال اور اس کے مستقبل کو، پریزنٹ اور فیوچر کو اور بھی بگاڑتے ہیں، کہ پچھتاوے میں ایسا پڑ گیا کہ کرنے کے کام بھی نہیں کر رہا ہے اور افسوس میں پڑا ہوا ہے، اور زندگی میں ڈپریشن اور پچھتاوا اتنا آ گیا کہ اب کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے، مایوس ہو گیا۔ ایسا پچھتاوا کسی کام کا نہیں جو انسان کے پریزنٹ اور فیوچر کو بگاڑتے ہیں۔ پچھتاوا ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے پریزنٹ اور فیوچر کو اچھا بنائے، پچھلی غلطی کو چھوڑ کے نئی زندگی جینے والا اس کو بنائے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا پچھتانا ٹھیک نہیں جو انسان کے لیے خود ایک بیماری بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تک پہنچنے والا بنائیں اور اپنی غلطیوں پر ڈھٹائی کی بجائے ان کے بارے میں افسوس کرنے والا، انہیں چھوڑنے والا اور احساس والا اور اصلاح والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔